رہی ہے طارق صاحب؟ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو ماہ سے تمام تعلیمی ادارے بند تھے کورونا وائرس کی وجہ سے، اور سکول، کالج، یونیورسٹیاں، تمام تعلیمی ادارے بند تھے، جس کی وجہ سے طلباء کو ایجوکیشن کے حوالے سے پرابلم سامنے آ رہے تھے، اور ملکی صورت کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین میڈیا اسٹڈی اور کنٹرولر امتحانات جناب ڈاکٹر سجاد احمد پراچا صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلام بابر صاحب، جو ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم پراچا صاحب۔ جی وعلیکم السلام طارق صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو سلیبس آپ سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں میڈیا اسٹڈی کے، یہ آج کل کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ہے یا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی طارق صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کو اور سب ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ آگاہ کر سکوں۔ جو تعلیمی نصاب اس وقت ہمارے ہاں رائج ہے، یہ کوئی ایک ساکت اور منجمد قسم کی ارینجمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی بھی آتی رہتی ہے، اور نئے نئے جو حالات کے تقاضے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نصاب میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو تعلیم کا تصور ہے کالج کا یا یونیورسٹی کا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی اسکول لیول کی یا کالج لیول کی ایجوکیشن کی بات کریں، تو وہ ملک کو ایک ایجوکیٹڈ مین پاور فراہم کرنا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے سوسائٹی کو مختلف سبجیکٹس میں جو مختلف فیلڈ آف لائف ہیں، اس میں ہم ایکسپرٹس پروڈیوس کریں گریجویٹس کی صورت میں۔ لیکن ایک اضافی کام یونیورسٹی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پرابلمس کو سالو کرتی ہے، نالج کو کریٹ کرتی ہے۔ مثلا کہ جو بھی ملک کو یا کسی معاشرے کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو وہ ایک اسکالر کا کام ہے کہ وہ ان ایشوز کو اسٹڈی کرے اور ان کا بیک گراؤنڈ اسٹڈی کرے، اور جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اوپینین لے، اور ایک ورکیبل جو ماڈیول ہے، جو سجیشن ہے، وہ پالیسی میکر کو دے۔ ایک یونیورسٹی کا ٹیچر جو ہے، وہ جو پروفیسر ہے، وہ اپنی ریسرچ اپنے ریسرچ آرٹیکل میں پبلش کرتا ہے، ریسرچ جرنلز میں کرتا ہے، لیکن اس کا کام وہ اس ایشو کو پریکٹیکلی یعنی میدان میں آ کے سالو کرنا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا کام ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جس نے پالیسی بنانی ہے۔ کیونکہ کسی بھی پالیسی کو جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پالیسی کتنی اچھی ہے، بلکہ ہم واقعی اپنے باقی جو اسٹیٹ ہمارے انسٹرومنٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یونیورسٹی کا بیسک کام معاشرے کے مسائل کو، ان کے ایشوز کو، ان کے ریکوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنا، اور ایک ورکیبل ماڈل جو ہے وہ سجیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ کام یونیورسٹیاں جب کرتی ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارے سلیبس کو ریویژن کی ضرورت ہے، تو ہر 4-5 سال کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن جو 2002 میں وجود میں آیا، اور اس سے پہلے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا ایک ادارہ تھا، اور وہ بھی ایک اس کی نیشنل لیول پہ ہر مضمون کی نیشنل کریکولم ریویژن کمیٹی ہوتی ہے، جس میں ملک بھر کے جامعات کے اساتذہ، اور اب تو ہمارے میڈیا اسٹڈی کی جو کریکولم ریویژن کمیٹی ہے، اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے کلیگس کو بھی لیتے ہیں،
اور جو میڈیا پروفیشنل ہیں وہ بھی ہمیں فیلڈ کی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں کہ اب ہمارے سلیبس کو اس طرح ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. وہ سلیبس ہائر ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پہ بنتا ہے, یونیورسٹیوں کو ڈسیمینیٹ ہوتا ہے, اور تمام یونیورسٹیاں اس کو اپنے حالات اور اپنی سہولیات کے مطابق ان کی جو متعلقہ ادارے ہیں, ڈپارٹمنٹ کی سطح پہ ایک بورڈ ہے جس کو بورڈ آف اسٹڈیز کہتے ہیں, اس میں ریکمینڈ ہوتا ہے, انیشیٹ ہوتا ہے, پھر بورڈ آف فیکلٹی میں ڈسکس ہوتا ہے, پھر یونیورسٹی کا ایک اور اسٹیچوٹری باڈی ہے جس کو اکیڈمک کونسل کہتے ہیں, اور فائنل اپروول جو ہے اس کی سینڈیکیٹ سے دی جاتی ہے. تو یہ مختلف مراحل سے گزر کے جب وہ سلیبس آتا ہے تو اس کو پھر اسٹوڈنٹس کے لیے امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے, اور یہ سارا پروسیس کم از کم 1 سال کا عرصہ لیتا ہے. تو جو ہمارا سلیبس ہے اس کو جب کسی زمانے میں ملک میں صرف پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ پرنٹ میڈیا کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تھی. ہمارا فوکس سب ایڈیٹنگ پہ, رپورٹنگ پہ, کالم رائٹنگ پہ, فیچر رائٹنگ پہ, ایڈیٹوریل رائٹنگ پہ رہتا تھا. لیکن جی 2002 کے بعد جب پیمرا نے پرائیویٹ سیکٹر میں چینلز کو اجازت دی تو اس کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں بھی اپنے کریکولم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ مختلف جامعات میں ایف ایم ریڈیو بھی لگائے گئے, اور کچھ جامعات نے ٹیلی ویژن کی لیبز بھی لگانا شروع کر دی ہیں. تو ہم بھی اسی پروسیس میں ہیں کہ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں بھی میڈیا اسٹڈی ڈپارٹمنٹ میں کوئی گزشتہ 14 سال سے ایف ایم ریڈیو کام کر رہا ہے, اور اب ہم ود ان کپل آف ایئرس انشاءاللہ ہم اپنے ہاں ایک ٹیلی ویژن کی لیب اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اپنے وائس چانسلر صاحب کے ساتھ ان کے تعاون سے اور ان کی سرپرستی میں ہم ایک اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کے لیے ٹیلی ویژن کی لیب بھی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. جی طارق صاحب. جی سر. اچھا پراچا صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں, لیکن جن علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے تو وہ بچے کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی, یہ جو پینڈیمک ہے, یہ صورتحال کا جب ہمیں سامنا ہوا تو ڈیفینیٹلی ایک ان ایکسپیکٹڈ تو تھا, لیکن ہاں ہم نے باقی دنیا کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس سے بھی لرن کیا ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیول پہ بھی اور یونیورسٹی کے لیول پہ بھی. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کی جو صورتحال پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں بھی ہے, اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجبور ہیں کہ ہم انہیں اپنے کیمپس سے یہ کہیں کہ جی آپ اپنے گھروں میں کنفائنڈ ہو جائیں تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں اس پینڈیمک کو. لیکن ہمیں یہ بھی احساس تھا کہ ایک تو جو ٹائم ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے, اور اس طرح ہم اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف یہ کہہ کے ان کو اپنے گھروں میں بھجوا دیں کہ جناب کیمپس بند ہیں اور آپ گھر پہ رہیں, ہم نے اس سے ایک سٹیپ بڑھ کے یہ دیکھا کہ نہ صرف وہ گھر تک کنفائنڈ رہیں بلکہ گھر میں ان کی جو ٹائم کی یوٹیلائزیشن ہے وہ ہم چاہتے تھے کہ میکسیمم وہ پراپر اس کو یوٹیلائزیشن کریں. چنانچہ اس کے لیے ایچ ای سی لیول پہ بھی اور یونیورسٹیز کے لیول پہ بھی ہم نے سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی کے ویب سائٹس پہ تمام ٹیچرز نے اپنے کورس بنڈل کو اپلوڈ کیا. لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS کے ذریعے سے اس کو ہر ٹیچر نے جو کلاس میں پڑھانا ہوتا ہے وہ ایک بنڈل کی صورت میں ہم نے وہ اسٹوڈنٹس کو اویلیبل کیا. اور پھر نہ صرف یہ کہ ہم نے کورس اپلوڈ کیے بلکہ ہر ٹیچر نے جس طرح کا میڈیم اویلیبل تھا, ہم نے زوم کو بھی استعمال کیا, ہم نے واٹس ایپ کو بھی استعمال کیا, ہم نے کوئی اور ایپس تھے اس کو بھی استعمال کیا. لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جو لائیو لیکچر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس اسٹوڈنٹ کے پاس لائٹ کا کوئی پرابلم ہو یا کنیکٹیوٹی کا کوئی پرابلم ہو, تو ہم نے زیادہ کنوینئنٹ وے اسی کو سمجھا کہ ہم وہ اپنے لیکچر کو ریکارڈ کر لیتے ہیں واٹس ایپ کی صورت میں اور باقی ویڈیو کی صورت میں, اور ہم ان پیجز پہ ہر ٹیچر کا ہر سبجیکٹ کا واٹس ایپ پہ پوری پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ان کا الگ سے گروپ ہے, اس میں وہ ٹیچر شامل ہیں اور اس کے اسٹوڈنٹ شامل ہیں. وہ ٹیچر تھرو آؤٹ رائٹ فرام اینڈ آف دی مارچ سے لے کے ابھی تک ایک مسلسل ایک کوشش ہے کہ صرف بنڈل ہی اپلوڈ کر دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس صورتحال میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے, اور اس کے جو کنفائنمنٹ کا ٹائم ہے جب وہ گھروں میں لاک ڈاؤن ہے
تو ہم اس ٹائم کو بھی پراپر یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے. چنانچہ ہم نے اٹموسٹ کوشش کی کہ ہم اس سسٹم کو اڈاپٹ کریں اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ تک اپنی بات پہنچائیں, اپنا لیکچر پہنچائیں. اس سے ہمارے کئی مقاصد تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کلاس روم کے لیکچر کا قطعاً متبادل نہیں ہو سکتا, لیکن 2-3 وجہ سے ہم نے یہ یوں سمجھے کہ اپنی فل ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس سسٹم کو ہم نے اس لیے اڈاپٹ کیا کہ ایک تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کا وقت جو ضائع ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو اور اس کو کوئی ایکیڈیمک ایکٹیویٹی ملتی رہے. دوسری بات, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کا مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے. تیسری بات یہ کہ ہم نے وہ جس طرح ہم نے سلوگن بنایا ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے, تو ہم نے ڈرا نہیں, ہم اس سے ڈرے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. جو ٹیچر کا مشن ہے وہ ہر حالت میں یہ جاری اور ساری رہتا ہے, چاہے کوئی بھی وقت ہو, چاہے کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہو. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے, پورے ملک کے جو یعنی ڈاکٹرز ڈیفینیٹلی وہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں, لیکن ہمارے جو دوسرے جو ہمارے جو فرنٹیئرز پہ ہیں وہ ہمارے ایک ایجوکیشن فرنٹ ہے. تو اس پہ ہم نے ٹیچرز نے کھڑے ہو کے یہ بتایا ہے, یک جان ہو کے, یک آواز ہو کے بتایا ہے کہ ہم اس کورونا کی وجہ سے اپنے حوصلے بلند رکھیں گے. اس سے ہم نے بالکل یعنی اس کے سامنے پسپا نہیں ہونا اور ہم اس کے سامنے کھڑے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیچر جو کہ ایک 8 گھنٹے روزانہ ڈیوٹی کرتے تھے کہ صبح 8 بجے گئے اور 4 بجے تک واپس آ گئے, آج وہ ٹیچر پورے ملک کا, اور میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم 24 گھنٹے کے لیے اس ایکٹیویٹی میں ہیں. جو ریسٹ کا ٹائم ملتا ہے اس کے علاوہ یعنی کوئی نہ کوئی ٹیچر جو ہے جس کو دن میں ٹائم ملتا ہے, جس کو آفٹرنون میں ملتا ہے, جس کو ایوننگ میں ملتا ہے, جس کو مڈ نائٹ میں ملتا ہے, ہم وہ ایکٹیویٹی جاری کیے ہوئے ہیں. اس لیے تاکہ جو ٹیچر ہے اس نے اس پینڈیمک کے سامنے, اس وبا کے سامنے کھڑے رہنا ہے تاکہ قوم کا مورال ڈاؤن نہ ہو پائے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلاس روم کا متبادل نہیں ہو سکتا, لیکن اس کی ایکیڈیمک ریزن بھی ہے, اس کی سائیکولوجیکل ریزن بھی ہے, اس کی نیشنل ریزن بھی ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ہر ممکن فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کے پاس انٹرنیٹ کی فیسیلٹی نہیں ہے, ہم میکسیمم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچ سکیں, لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ تک بالکل رسائی بھی نہیں ہے تو ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم ان کو سیمسٹر فریز کرنے کا چانس دیں کہ اگر وہ آج اس سچویشن میں اپنے اس کو پاس اتنی لاجسٹک سپورٹ نہیں ہے اور وہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو اس کو ہم اس کا یہ سیمسٹر ہم کنسیڈر نہیں کرتے. جب حالات نارمل ہوں گے, جب فزیکلی کلاس ہوں گی, جب فزیکلی ایگزام ہوں گے تو ہم اس کو وداؤٹ فی اگلے سیمسٹر میں انرول کر دیں گے تاکہ وہ اس کا وقت ضائع نہ ہو. لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, ہمارا آلموسٹ 80% 90% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کوریج ایریا میں موجود ہے, یا وہ اربن ایریا ہے یا وہ سیٹلڈ ایریا ہے. اور میں نے اس کو چیک کیے ہیں, میرے جو اسٹوڈنٹس گلگت بلتستان میں بھی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے کہ اگر ہم گلگت سے بھی دور ایریا میں ہیں تو ہم گلگت سٹی میں اپنا کوئی اسٹڈی سینٹر بنا سکتے ہیں, کسی کے ہاں ہم رک سکتے ہیں, ہم کوئی ہوٹل میں کوئی ایکوموڈیشن لے سکتے ہیں اور ہم اپنا ایگزام جو ہے اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ جو کوریج ایریا میں ہیں ان تک تو ہمارے لیسن پہنچ رہے ہیں. لیکن اگر ایگزام اگر ہم کنڈکٹ کرائیں گے اور ان کو کوئی پرابلم ہوگا تو ہم اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ بلوچستان کے چونکہ وہاں ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتے ہیں, لہٰذا ہم خزدار اور کوئٹہ اور اسی طرح لورا لائی جو دور دور مختلف اس کے علاقے ہیں بلوچستان صوبہ کے, تو ہم چاہتے ہیں کہ منیمم ڈسٹینس جو ہے وہ کور کرنے کے بعد ایک ایسے ایگزام سینٹر تک پہنچ جائیں جہاں پہ ان کو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی فراہم کی جا سکے. اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ایکس فاٹا کے ایریاز ہیں وہ اسٹوڈنٹس بھی آج کل فاٹا کے بھی مختلف علاقوں کے نزدیک یونیورسٹیز بن گئی ہیں, تو ہمیں ضرورت ہم اس کے بارے میں انیشیلی
कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कि वहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ किसके पास कंप्यूटर की और इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी कह सकते हैं कि वो उस कवरेज एरिया में आके और उस एग्जाम को अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल भी उसके पास कोई चारा ना हो तो अल्टीमेटली हम उससे कहेंगे कि उसका ये सेमेस्टर जो है हम उसको फ्रीज कंसिडर करेंगे और अगले सेमेस्टर में विदाउट एनी ड्यूज हम उसे एनरोल करेंगे और उसको उसकी टीचिंग को कंटिन्यू करेंगे। जी तारिक साहब। जी शुक्रिया। प्रयात साहब, आप ये बताएं कि आपने देखा है कि मीडिया बहरान का शिकार है और पाकिस्तान में पहले आज तक इस तरह का मीडिया का बहरान नहीं आया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि लोग ज्यादा डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आइंदा डिजिटल मीडिया का दौर है? जी तारिक साहब, ये जो मीडिया का आप जो जिक्र कर रहे हैं, डेफिनेटली हर टेक्नोलॉजी के अपने चैलेंजेस होते हैं और ये जो मौजूदा आप सिचुएशन मीडिया की फील्ड के अंदर बता रहे हैं, ये इस कोरोना की सूरत हाल से ज़रा पहले की भी है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट्स के ये होता है कि वो इस अपनी बात के लिए अपने किसी ज़माने में यानी अयूब खान के ज़माने तक उन्होंने एक इदारा बनाया था जिसको नेशनल प्रेस ट्रस्ट कहते हैं, एनपीटी। उसका मकसद ये था कि गवर्नमेंट के जितने भी इकदामात हैं उनको आवाम तक पहुंचाने के लिए, उससे उनको आगाही देने के लिए वो ऐसा कोई हुकूमत के पास एक मशीनरी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की, जो आवाम तक गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो पहुंचाएं और आवाम की जो आरा हैं वो उसमें आए। लेकिन नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो है वो 1963 से लेकर चलता तो रहा और ये कोई 90s की दहाई में फिर इसको ख़त्म करना पड़ा। वो आप जिस तरह हमारे जो सरकारी इदारे होते हैं और जिस तरह वो अपनी हैसियत को मिसयूज़ करते हैं, तो जब ये इस नेशनल प्रेस ट्रस्ट के मुख्तलिफ अखबारात ने जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके बारे में तो उसकी पॉलिसियों को बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उसी गवर्नमेंट की जो अपोजिशन हुआ करती थी उसके बारे में इस तरह की बातें उसी मीडिया में, उसी प्रेस में छपती थी कि जब वही अपोजिशन पार्टी अगले इलेक्शन में इक्तदार में आती थी तो वही प्रेस ट्रस्ट के लोगों को फील भी होता था कि ये देखें, इस पार्टी को जब ये अपोजिशन में थी तो हम इसके बारे में क्या कुछ लिखते रहे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, आखिरकार मुल्क के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इसको बेहतर समझा कि इस इदारे को ख़त्म कर दिया। अच्छा, उसका यानी ख़त्म किया बाबरी मजबूरी कि इसको मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने मिस यूज़ किया और वो मिस यूज़ हुए। अगर इसमें वो प्रोफेशनलिज्म रहता तो ये इदारा आज भी हमारे पास मौजूद रहता। अच्छा, उस इदारे के गो के वो हुकूमत की एक ऑर्गन के तौर पे काम करता था, लेकिन उसका फायदा ये होता था कि अगर गवर्नमेंट अपने अखबारात के सहाफ़ियों के लिए वेज बोर्ड का ऐलान करती थी तो जो प्राइवेट सेक्टर के अखबारात हैं उनको भी लामहला तौर पर अपने वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, अपने एडिटर्स के लिए, अपने कॉपी राइटर के लिए भी पैकेज रिवाइज करना पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट यानी ये अफोर्ड कर सकती है कि वो सैलरी रेज करे और उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के अखबारात को भी अपने वर्कर के, अपने जर्नलिस्ट के पैकेज को रिवाइज करना पड़ता था और इसको हम वेज बोर्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट का के अखबारात का इदारा, जिसको हम नेशनल प्रेस ट्रस्ट कहते हैं, जब वो खत्म हो गया तो प्राइवेट सेक्टर का किसी के साथ मुकाबला रहा नहीं है। तो इससे ये हुआ कि उन जो अखबारी मालिकान हैं उन्होंने कहा जी कि हम जब एम्प्लॉय रखते हैं, जर्नलिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं, तो हम उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उसको सैलरी पैकेज अवार्ड करते हैं और हम किसी गवर्नमेंट के इदारे के कहने पे ये इस पे अमल दरामद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वेज बोर्ड अवार्ड की जितनी भी रिकमेंडेशंस होती थी वो प्राइवेट सेक्टर के जो अखबारी मालिकान हैं वो उसको बिल्कुल अपने इदारे में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। ये जो मीडिया की सूरत हाल बता रहे हैं ये एक दिन की नहीं है, ये इसके पस मंजर में 2-3 दहाइयों की चीजें शामिल हैं
وہ جو ہمارے اپنے مختلف اقدامات ہیں اس سے یہ ہوا کہ پہلی دفعہ یہ 1990 کی دہائی میں ہمارے ورکنگ جرنلسٹ کو، چونکہ گورنمنٹ کے اخبارات ختم ہو گئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت سے یہ کرائسس کا سامنا ہے کہ ان کی ویجز جو ہیں وہ ریوائز نہیں ہو رہی۔ پھر جب 2002 میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا آیا، ایف ایم ریڈیو آئے اور وہ ٹیلی ویژن چینل آئے، تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے جو پہلے سے جو اس میڈیا کی انڈسٹری میں پرنٹ میڈیا میں لوگ تھے، تو پیمرا نے تو اپنے شروع والے آرڈیننس میں ان لوگوں پہ پابندی لگا دی کہ کوئی کراس اونرشپ نہیں ہوگی، یعنی کوئی اگر ایک شخص جو کسی اخبار کا مالک ہے وہ ٹیلی ویژن چینل نہیں نکال سکتا۔ یہ شروع کا جو پیمرا کا آرڈیننس تھا اس میں یہ بات تھی۔ تو پھر بعد میں جب کچھ بڑے ٹیلی ویژن چینلز نے اس ملک سے باہر جا کے اپنی نشریات کو آن ایئر کرنا شروع کر دیا، تو پھر گورنمنٹ کو اس آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ لانا پڑی اور اجازت دی گئی کہ جس کا پہلے سے اخبار کا سیٹ اپ ہے وہ ٹیلی ویژن کا چینل بھی اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ تو یہ امینڈمنٹ کے بعد مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخباری ادارے جو صرف اخبارات اور پرنٹ میڈیا تک محدود تھے وہ الیکٹرانک میڈیا کی فیلڈ میں بھی آئے، اور اس سے ایک اچھا یعنی اثر یہ پڑا کہ ان کے پاس ایک ٹرینڈ جو ہے مین پاور وہ موجود تھی۔ جو اس کا دوسرا پہلو ہے، جی طارق صاحب، اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ود دی پیسج آف ٹائم میڈیا کی اہمیت بڑھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی اسٹیبلش کر سکتا تھا، تو وہ جو ایسے اس میں انویسٹر آئے، یوں سمجھیں کہ جن کا ایکچوئل بزنس کوئی اور ہوا کرتا تھا، یعنی وہ میڈیسن کے بزنس میں تھے یا ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں تھے یا ان کا کسی اور جگہ پہ بزنس تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ جو اشتہارات کی مد میں الیکٹرانک میڈیا کو اتنے ملین کے ایڈورٹیزمنٹ دے رہے ہیں، تو انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو اسپانسر کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے اپنے چینلز اوپن کیے۔ اس سے یہ ہوا کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن کچھ پیور بزنس مائنڈیڈ قسم کے جو انویسٹرز تھے وہ میڈیا کے بزنس میں آ گئے، تو اس سے ایک ہمیں انحطاط کا صورتحال نظر آتی ہے۔ میڈیا ایک ضرور بزنس ہو، لیکن میڈیا کے بزنس میں اور دوسرے بزنس میں ایک فرق آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ میڈیا کا بزنس ایسے ہے جیسے فارماسیوٹیکل بزنس ہے، یعنی اس میں جو میڈیسن بنانے والی کمپنی ہے وہ ایک خاص ضابطۂ اخلاق، ایک خاص سائنٹیفک لوگ، فارماسسٹ، وہ اس کو اپنے ہاں ایکسپرٹ رکھنے ہیں۔ یہ جو میڈیا کا بزنس ہے یہ ایک شو فیکٹری جو ہے اس طرح کا بزنس نہیں ہے کہ جس طرح کا مرضی اس کا سول لگا دیا جائے اور جس طرح کا میٹیریل چاہے اس میں لگا دیا جائے۔ وہ جو ہے وہ شوز، وہ جوتا جو ہے وہ سال چلے یا 6 مہینے چلے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جو فارماسیوٹیکل کا بزنس ہے، جو میڈیسن کا بزنس ہے، اس کے ایک خاص سٹینڈرڈ ہیں، اس کا ایک خاص فارمولا ہے۔ جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ ایٹ دی اسٹیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں۔ جی تھینک یو سر۔ پرات صاحب یہ بتائیں کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج زیادہ لوگ الیکٹرانک میڈیا کو ترجیح دیتے ہیں، کیا آج پرنٹ میڈیا کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کی اہمیت کم ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال یہ ہے کہ ہر وقت کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمیں جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بہت پاپولر نظر آتا ہے، تو ایک وقت تھا کہ جب دنیا میں سینما کا میڈیم آیا، فلم کا میڈیم آیا، تو وہ سب سے زیادہ پاپولر تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کا زمانہ تھا۔ آج جس طرح کے ہم یہ پاپولر پروگرامز ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر پاپولر پروگرام ریڈیو سے آیا کرتے تھے، اور وہ قسط وار ڈرامے بھی آتے تھے اور وہ کمرشل پروگرام بھی اس میں آتے تھے، اور وہ ایک ریڈیو کے عروج کا زمانہ بھی ہے۔ لیکن
ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی اہمیت کم نہیں ہوئی بلکہ وہ اس کی اہمیت جو ہے بڑھ گئی ہے. فار ایگزامپل الیکٹرانک میڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی ورکر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو جو ایک سیزنڈ میڈیا پروفیشنل ہے، آپ اس کی پروفائل اٹھا کے دیکھ لیں، ڈیفینیٹلی اس نے اپنے کیریئر کا آغاز کسی اخبار سے کیا ہوگا یا ریڈیو سے کیا ہوگا. تو یہ ایک بالکل جو پرنٹ ٹیلی میڈیا سے ویژن کا، کیا ہے، صحیح بات. جی پرنٹ میڈیا سے بھی کیا ہے اور ریڈیو کی بھی. یعنی جب ٹیلی ویژن اس ملک میں آیا یا پوری دنیا میں آیا تو ٹیلی ویژن کی جو ایک اسکلڈ مین پاور تھی اس کی ضرورت کو ریڈیو نے بھی پورا کیا، اور جو ٹیلی ویژن پرائیویٹ سیکٹر میں آئے اس کی ضرورت کو ہمارے پرنٹ میڈیا کے ورکنگ جرنلسٹ نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تربیتی ادارے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ ریڈیو ہو. اس نے ٹیلی ویژن چینل کو اپنی فیڈز دیے، اپنے اسکلڈ مین پاور دیے، اور وہ اسکلڈ مین پاور نے اس الیکٹرانک میڈیا کو لے کے آگے چلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اخبار کی اہمیت ہے، ریڈیو کی اہمیت ہے، اور یہ مختلف ٹیکنالوجی کے ساتھ انسانی ترقی کے بھی مختلف مدارج ہیں کہ کوئی آدمی اگر کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے تو وہ پرنٹ میڈیا کو ہی اپنا کیریئر ہمیشہ کے لیے بنا سکتا ہے. کوئی آدمی کمفرٹیبل ہے تو وہ ریڈیو کو اپنا کیریئر بنا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے جو پرنٹ میڈیا کو سے لرن کرنا تھا، جو میں نے ریڈیو سے لرن کرنا تھا، اب مجھے یہ ڈیلیور کرنا ہے ٹیلی ویژن چینل پہ آ کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیلی ویژن چینل بھی اس کے لیے ہے. تو اس نے ہمیں مختلف فورم دیے ہیں، پرنٹ میڈیا ہو یا ریڈیو ہو یا چینل یا ٹیلی ویژن چینل ہو، اہمیت کسی کی بھی کم نہیں ہوئی. ہاں البتہ یہ ہے کہ اب وہ اخبارات جن کا ہم صبح 7 بجے یا 6 بجے اپنے گھر کی دہلیز پہ اس کے اخبار کا آنے کا انتظار کرتے تھے، آج اخبارات کے دفاتر میں جب وہ کاپی بن جاتی ہے تو ہمیں پورے اخبار کی کاپی واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے، مختلف الیکٹرانک میڈیا پہ. وہ پرنٹ میڈیا بھی ہمیں الیکٹرانک میڈیا پہ اویلیبل ہے، ہمیں اپنے سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. جو کل اخبار چھپنا ہے وہ رات کو ہم وہ اخبار کی کاپی دیکھتے ہیں، اس کی خبریں دیکھتے ہیں. اس میں بلکہ ایسے پورے پیجز بن گئے ہیں جن کو آپ اپنے آرٹیکل اس میں پبلش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے بیسیکلی پرنٹ میڈیا. مطلب ہے کہ لکھاری نے بہرحال لکھنا ہے، کالم رائٹر نے لکھنا ہے، سب ایڈیٹر نے لکھنا ہے. وہ لکھنا چاہے کاغذ پہ کر لے چاہے وہ کمپیوٹر کی اسکرین میں کر لے. جو لکھائی ہے، جو تحریر ہے، اس کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ مارشل میکلوہن ایک اسکالر ہے میڈیا کا، بیسیکلی وہ کینیڈین تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب تحریر آئی ہے تو انسان زیادہ مدلل ہو گیا ہے. تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان زیادہ جذباتی تھا، ایموشنل تھا، لیکن تحریر نے انسان کو لاجیکل بنایا ہے، مدلل بنایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور وہ یہ اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ تحریر جو ہے دوسرے آنے والے لوگوں تک منتقل ہوتی ہے، اگلی نسلوں تک وہ منتقل ہوتی ہے. تو چاہے وہ تحریر کاغذ پہ لکھی گئی ہو یا وہ ڈیسک ٹاپ پہ لکھی گئی ہو یا وہ کسی الیکٹرانک فائل پہ لکھی گئی ہو، تحریر بہرحال تحریر ہے. اور یہ البتہ ہے کہ اخبارات کی سرکولیشن ہارڈ کاپی کی صورت میں شاید پوری دنیا میں افیکٹ ہوئی ہے. یہ صرف پاکستان کا فینامینا نہیں ہے، یہ وقت کا اور ٹیکنالوجی کا ایک جبر ہوتا ہے. ہم نے اس سے سیکھنا ہوتا ہے. اور یہ جو چیلنجز آتے ہیں قوموں کی زندگی میں، اداروں کی زندگی میں، یہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اپنے لیے نئے افق تلاش کریں، آپ اپنے لیے نئے وینیوز تلاش کریں، اور آپ اپنی صلاحیتوں کو نئے تقاضے کے مطابق اجاگر کریں. تھینک یو جی. جی اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ گزشتہ 30-40 سال سے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ہیں. میرا خیال ہے جب ڈپلوما شروع ہوا تھا تب سے آپ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی کتنی تعداد جو ہے ایک کلاس سے کتنے لوگ ہیں وہ میڈیا میں آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے؟ جی شروع میں جب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں نے 1988 میں اس ادارے کو جوائن کیا تو مجھ سے پہلے 1 سال کا ڈپلوما یہاں موجود تھا اور وہ ایوننگ میں ہوتا تھا. 89 سے ہم نے اس کو ایم اے کیا اور پھر ہم اس کو آگے پروموٹ کرتے چلے گئے. اس میں ایم فل انٹروڈیوس کروایا، اس میں پی ایچ ڈی انٹروڈیوس کروایا، اس میں بی ایس پروگرام کروایا. تو شروع میں جب بھی کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، آپ کسی بھی جگہ کا ریکارڈ دیکھ لیں، اس میں چونکہ پہلے سے اس کی کوئی مثال
موجود تو ہوتی نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی اس میں داخلہ لے لیں. تو شروع میں جو ہمیں اسٹوڈنٹس ملے وہ تھے جن کا اپنا ذاتی پہلے سے اس میں رجحان موجود تھا، ان کی دلچسپی موجود تھی، وہ زیادہ پڑھنے والے از خود موجود تھے، وہ لکھنے والے موجود تھے، اور جب ڈپارٹمنٹ آیا تو ان کی یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ چینلائز ہو گئیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اولین ہمارے بیچ تھے وہ بہت ہی اس میں آنے والے لوگ ہی وہی ہوتے تھے جن میں پہلے سے لکھنے کا، پڑھنے کا اور یہ جو شوق ہے یہ موجود ہوتا تھا. ہم نے ان کی صلاحیتوں کو چینلائز کیا، اور جب وہ یہاں سے ڈگری لے کے گئے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے اب وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہو، یا وہ ٹیچنگ میں ہو، یا وہ دنیا کے اور اداروں میں ہوں. ہمارے اولین جو گریجویٹس تھے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور یہ بات ہم اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں سے ڈگری لیے ہوئے کم از کم 20 سال، 25 سال، 30 سال ہو گئے ہیں. اب موجودہ اگر میں کہوں کہ ہماری جو موجودہ گریجویٹس ہیں یہ اپنی زندگیوں میں اتنا سکسیسفل ہے نہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈگری لینے کے پہلے ہی 3 سال بعد ایک آدمی پورے ملک میں جو ہے اپنا کیریئر بنا لے. ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کیریئر بنانے کے لیے آپ کو کم از کم 15 سال کنسسٹنٹلی اس فیلڈ میں محنت کرنا ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے سن 2005 تک کے لوگ تھے جن کو اب فیلڈ میں گئے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ شروع کے جن کو اپنا کیریئر بناتے ہوئے 25 سال لگے تو وہ آنے والے لوگوں کے لیے 20 سال کا عرصہ رہ گیا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے وہ 15 سال ہو گئے، اور اس کے بعد جو لوگ آئیں گے تو ان کو اپنا کیریئر اسٹیبلش کرنے میں 10 سال چاہیے ہوں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے ہاں سے ٹرین ہونے والا گریجویٹ اتنا کمپیٹنٹ ہوگا اور اپرچونٹیز اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ وہ 5 سال میں اپنا ایک اچھا خاصا کیریئر اسٹیبلش کر لے گا. جی طارق صاحب. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ اپنے چند شاگردوں کا ذکر کریں جو کامیاب ترین رہے ہیں اور جن پہ آپ کو فخر ہے. میں آپ کو طارق صاحب بتاؤں کہ میں اپنے تمام جو میرے اسٹوڈنٹس رہے ہیں مجھے ان سب پر فخر ہے، چاہے وہ تعلیمی لحاظ سے بہت اعلیٰ بھی ہوں تب بھی فخر ہے، اگر وہ مڈل لیول کے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ بیک بینچر ہوں تب بھی ٹھیک ہے. کیونکہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نہ کوئی خصوصیت دے کے ہی بھیجا ہے، ورنہ اس کی پیدائش کا کوئی جواز نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو میرے سارے طالب علم قابل فخر ہیں. ہاں البتہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے بھی کچھ کلاس فیلوز ہوں گے، میرے بھی کچھ ایسے شاگرد ہیں جو ڈیفینیٹلی ہم ان کی مثال اپنی کلاس میں دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکیں. یہ مثالیں موٹیویٹ کرنے کے لیے تو ہو سکتی ہیں، کسی کو ڈپریس کرنے کے لیے نہیں دی جا سکتی. تو مجھے اپنے ایک ایک طالب علم پہ انتہائی فخر ہے. جس طرح ہر انسان کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، چاہے اس نے اکیڈیمکلی یا بزنس میں پرفارم کیا ہو یا نہ ہو، اس کا ایک ایک بیٹا یا بیٹی اسے عزیز ہوتا ہے. مجھے بھی انویریبلی بلا تفریق میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اور یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے تمام اسٹوڈنٹس پہ فخر ہے. جی. آپ یہ بتائیں، آپ کنٹرولر امتحانات بھی ہیں، اور اب جو یہ صورتحال رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اب جن لوگوں کے امتحانات نہیں ہو سکے اس کے حوالے سے کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ جب یہ کرونا لاک ڈاؤن شروع ہوا تو یہ کوئی 13 مارچ کی بات ہے، اور ہم اپریل کے فرسٹ ویک میں اپنے بی ایس سی کے ایگزام شیڈول کر چکے تھے، لیکن وہ ہمیں لاک ڈاؤن میں جانا پڑا، ہمیں وہ ایگزام پوسٹ پون کرنا پڑے. اور پھر ہم ڈیفینیٹلی اس وقت تو اس پینڈیمک کا اتنا ایک فیئر تھا کہ ابھی یعنی پاکستانی قوم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی کہ اس کے ساتھ لڑنا کیسے ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے. تو پھر وہ ود دی پیسج آف ٹائم جب ایکسپرٹس کے اوپینین سامنے آئے اور اسٹڈیز سامنے آئی اور گائیڈ کیا گیا ہیلتھ سیکٹر کے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جانب سے، گورنمنٹ نے گائیڈ لائن دی ہے. تو اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی انہوں نے اس سے عہدہ برآں ہونے کے لیے کوئی ایک ایس او پیز یا ایک لائحہ عمل بنایا. تو ہم بھی جب اس پہ پہنچے کہ اب اس جو صورتحال جس میں پوری دنیا ہے اس سے کس طرح ہم نے بچ کر رہتے ہوئے کہ سینیٹائزر ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے،
یا آپ ماسک کا استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم یہ دیکھا کہ اب ہم تھوڑا سا جو اویئرنیس لیول ہے وہ ہم اٹین کر چکے ہیں، تو ہم نے گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی جو ہمارے ایگزامینیشن کے سینٹرز ہیں وہ یونیورسٹیوں میں تو چند ایک ہی ہوں گے، وہ پورے ڈویژن کے جو ہمارے کالجز ہیں اس میں یہ سینٹر بنتے ہیں. اور بھاولپور اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے پاس پورے بھاولپور ڈویژن میں کوئی 111 کالجز ہیں جن کا ہم نے ایگزام کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ کالجز جو ہے وہ براہ راست یعنی جو ایڈمنسٹریٹولی وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. تو اور پروونشل گورنمنٹ کے اور صوبائی گورنمنٹ کے ہی احکامات کے تحت کالجز بند کیے گئے اور یونیورسٹیاں بند کی گئیں. تو ہم نے اپنے سینٹرز چونکہ ہمارے کالجز میں موجود ہیں، بعض اوقات وہ اسکولوں میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بھی کالج یا اسکول صرف یونیورسٹی کی خواہش پہ اپنے ایگزامینیشن ہال ہمیں اوپن کر کے دینے کو تیار نہیں ہیں. چنانچہ ہم نے گورنمنٹ کو لکھا، ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپروچ کیا کہ ہمارا ایک ایگزام ہمارا پینڈنگ ہے، ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس سے اجازت دی جائے. لیکن ڈیفینیٹلی کوئی بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اتنی انڈیپینڈنٹلی ہمیں الاؤ نہیں کر سکتی. انہوں نے ڈیفینیٹلی جو ہائر اتھارٹیز ہیں، جو پروونشل ہائر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو اور ادارے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو انہوں نے اپروچ کیا ہے. اور جو ہم فیڈ بیک کی صورت میں یہ سنتے رہے ہیں جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں کہ جی کچھ یونیورسٹیاں جو ہے اپروچ کر رہی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں کہ ہمیں امتحانات کرانے کی اجازت دی جائے. تو انہوں نے اس وقت چونکہ ویب اپنے بالکل پیک پہ تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم ان یونیورسٹیوں کو ایگزام کنڈکٹ کرانے کی اجازت نہیں دے سکتے. لیکن ہم نے بہرحال حکومت کا دروازہ کھٹکھٹایا ضرور ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی مجبور ہو کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ ہم نے اپنی کوششیں کی ہے. ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا ٹائم ضائع نہ ہو اور ہمیں اجازت دی جائے. لیکن گورنمنٹ کی اپنی جو پالیسی کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ پرائمری چیز جو ہے وہ لوگوں کی ہیلتھ ہے. جب ہیلتھ ہوگی تو امتحانات بھی ہوں گے، ہیلتھ ہوگی تو باقی زندگی کے جو کاروبار ہے وہ بھی چلتا رہے گا. تو ہم نے اپنے ریکویسٹ ضرور کی ہے لیکن ہم اس پہ انسسٹ نہیں کیا، کیونکہ گورنمنٹ کے پالیسی میکنگ کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ بہتر سمجھتے ہیں پالیسی میکر کہ کس وقت کس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں وہ اور کس وقت وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے. تو ہم نے اپنی ایفرٹ ضرور کی ہے، ہم بالکل ریڈی ہیں، ہماری تیاری مکمل ہے کہ جب بھی ہمیں الاؤ کیا جائے ہم اس کے 2 ہفتوں کے اندر اندر اپنا کوئی بھی ایگزام کنڈکٹ کرا سکتے ہیں. جی طارق صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کل کتنے سینٹر ہیں بہاولپور یونیورسٹی کے جہاں آپ امتحانات لیتے ہیں؟ ہم اپنے جو ایگزامینیشن کے کنڈکٹ ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ جو بھی اسپیس ہو، جو بھی ایگزامینیشن سینٹر ہو، اس کا اپٹیمم اور میکسیمم ہم اس کو استعمال کر سکیں اپنے وسائل کو. تو ہم نے 111 تمام کے تمام کالجز کو سینٹر بنانے کی بجائے ہم نے کوئی 55 کالجز کو سلیکٹ کیا تھا کہ ہم اس پہ اپنا سینٹر بنائیں گے. تو جو ہی ہمیں گورنمنٹ کی جانب سے اجازت ملتی ہے تو ہم ریڈی ہیں کہ ہم اپنے ایگزام کنڈکٹ کرا سکیں. اچھا سر، آپ آن لائن کلاسز تو لے رہے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، تو امتحانات کا کیا طریقہ کار بنائیں گے؟ ہم نے امتحانات کا طریقہ کار وریک صاحب بنا لیا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے جس طرح مختلف آپ بھی دیکھتے ہوں گے جس طرح این ٹی ایس ایک ٹیسٹنگ سروس وہ اپنے ایم سی کیوز کے ذریعے ایگزام لیتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے اداروں نے جو اے لیول کے اور او لیول کے ادارے ہیں وہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے آن لائن ایگزام لیا ہے. تو ہم نے بھی اس موجودہ جو صورتحال ہے اس سے نبرد ازما ہونے کے لیے ہم نے بھی یہ سسٹم ڈیوائز کیا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے لیپ ٹاپ پہ، اس کے کمپیوٹر پہ، اس کے ایون موبائل فون پہ ہمارے کوشچن آئیں گے اور وہ ان کو اٹیمپٹ کرے گا. اور ہم اس کو پہلے انشور کر رہے ہیں، ہم نے ایک سروے کیا ہے اور اس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کو کنیکٹیوٹی اور یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. جس طرح شروع میں پروگرام میں نے بتایا
کہ 80 से 90% लोगों के पास, हमारे स्टूडेंट्स के पास ये फैसिलिटी मौजूद है। हमने वो डेटा लिया है और उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। उसके लिए हमने मुख्तलिफ जो फोरम्स थे उस पर डिस्कशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम अपने फर्स्ट फेज में क्योंकि कोई भी जब नई एक्टिविटी होती है, आप कोई चीज नया शुरू करते हैं तो उसको फुल फ्लैज शुरू करने से पहले आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, आप उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेते हैं। तो हमने भी ये किया कि हमारा जितने भी बीएस प्रोग्राम है उसमें 8 सेमेस्टर हैं, तो हमने सिर्फ 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लिया। अगर वो एमए का प्रोग्राम है तो हमने उसके चौथे सेमेस्टर को लिया, यानी जो आउट गोइंग सेमेस्टर हैं, जिन्होंने डिग्री लेके जॉब मार्केट में इंटर होना है, उनको हमने पहले प्रायोरिटी दी और उनको हम अपने सिस्टम में ला रहे हैं। वो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। आजकल हमारे जो फैकल्टी है वो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे उन स्टूडेंट्स की इम्तिहान की भी तैयारी हो जाएगी और उस एक्चुअल एग्जाम में जब वो एमसीक्यू को हल करेंगे तो उसकी पहले से एक्सरसाइज भी उनकी हो जाएगी। तो हम पहले उनको इंटरनल मार्क्स के तौर पे वो एमसीक्यू उनसे सॉल्व करवा रहे हैं। ये एक्सरसाइज हम विद इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू कर देंगे और इस वक्त हम अपने फैकल्टी जो हमारी है वो अपने एमसीक्यू को बना रही है और हर सब्जेक्ट के हम हर टीचर से कोई 100 एमसीक्यू बना रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो पहले से असाइनमेंट के तौर पे हम अपने स्टूडेंट्स को बता दें। वो उनको सवाल अपीयर होगा, जवाब वो खुद तलाश करेंगे, चाहे वो जितने टाइम में भी कर लें। तो हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक तो उनकी जो एवेल्युएशन है जिसको हम सेशनल एवेल्युएशन कहते हैं वो आ जाएगी और दूसरा वो उस सिस्टम के साथ यूज टू हो जाएंगे जो उनको एक्चुअल इम्तिहान में हेल्पफुल होगी। तो ये सिस्टम हमने डिवाइस किया है। फिर हमने ये भी देखा है कि अगर इस सिस्टम में कि कोई स्टूडेंट अच्छे स्कोर ले लेता है, अच्छे ग्रेड स्कोर करता है, तो हम वो रिजल्ट उसका एक्सेप्ट करेंगे। और अगर कोई इसमें किसी भी वजह से अच्छा स्कोर नहीं करता तो उसका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है हम उससे कम इसका स्कोर नहीं होने देंगे, यानी उसका पिछले एवरेज के मुताबिक नया स्कोर हम बना लेंगे अगर ये मौजूदा ऑनलाइन इम्तिहान में उसका नतीजा अच्छा, उसका रिजल्ट अच्छा ना हुआ। लेकिन अगर अच्छा हुआ तो अच्छा नतीजा हम सिलेक्ट कर लेंगे और अगर कम हुआ पिछले जो एवरेज है तो हम पिछले एवरेज के मुताबिक इसको एडजस्ट करेंगे, चाहे हमें उसे एडिशनल असाइनमेंट देनी पड़े, उसको री एग्जाम करना पड़े, लेकिन हम उसके नंबरों का जो लॉस है वो भी नहीं करने देंगे इस टेक्नोलॉजी की वजह से। जी तारिक साहब। सही। अच्छा सर, ये ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से आपको ट्रेनिंग किसने दी थी? क्या एचईसी की तरफ से कोई बंदा ने आके आपको ट्रेनिंग दी थी या आपकी ट्रेनिंग ऑनलाइन ही हुई थी? देखें तारिक साहब, जब हम लॉकडाउन की सूरत हाल की बात करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटियों के टीचर्स को किसी एक जगह बुला के ट्रेनिंग देना, मेरा ख्याल है अब इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपने जो मॉड्यूल्स हैं वो आजकल इतनी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, आप उनको इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं, आप उसको डायग्राम के जरिए क्लियर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो वो विजन जो है एचईसी ने जो वो चाहते थे उन्होंने यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर किया और इधर जो हमारे हर कैंपस के अंदर पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में आईटी डायरेक्टरेट बने हुए हैं, आईटी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उधर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उन्होंने उस विजन को एब्जॉर्ब किया, उस ट्रेनिंग को खुद समझा और फिर आगे फैकल्टी को वो ट्रांसफर किया। सो उसमें हमने यानी ग्रुप्स की सूरत में सोशल डिस्टेंस को सामने रखते हुए मुख्तलिफ औकात में हम मुख्तसर ग्रुपों को बुला के मुख्तलिफ लैब्स में उनकी ट्रेनिंग करवाते थे। तो ये वर्चुअली हम डेफिनेटली कोई इस्लामाबाद सारे लोगों को इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था और इस सूरत हाल में किया भी नहीं जाना चाहिए था। तो हर कैंपस के अंदर वही मॉड्यूल जो एचईसी ने अडॉप्ट किया था और यूनिवर्सिटी को कहा था कि आप इसे अडॉप्ट करें, तो बाकायदा तौर पर टीचर्स की ट्रेनिंग की गई और टीचर्स ने उन ट्रेनिंग को हासिल किया और उस ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल हैं कि वो
اپنے جو آن لائن سسٹم ہے اس کے ساتھ چل سکیں. اور اگر کسی کو کوئی بات کلیئر نہیں ہے یا ٹیکنالوجی کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم ہر وقت اپنے جو ٹیچر ہیں وہ اپنے چیئرمینوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ ڈائریکٹریٹ آف آئی ٹی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے. اور جو بھی ایشوز ہیں, آپ جو بھی ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں, چاہے ٹیچرز کی جانب سے آتی ہیں چاہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے آتی ہیں, ہم وہ میسج متعلقہ ادارے کو, آئی ٹی ڈائریکٹریٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ اس کو اکارڈنگلی ایڈریس کرتے ہیں. تو میں جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حالات کوئی بھی ہوں, ہمیں اپنی ہمت کو نہیں ہارنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی چیلنج کے سامنے کھڑے رہنا چاہیے, اس لیے کہ اس قوم کو حوصلوں کی ضرورت ہے, کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو ٹیچر کمیونٹی ہے, جو باقی ملک کے جو اہم ادارے ہیں, وہ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اس لیے کہ قوم کو حوصلے کی ضرورت ہے, قوم کو ایک اس وقت ایک اتحاد کی ضرورت ہے. تو ہم نے کسی ٹیکنالوجی کو یہ کہہ کے رد نہیں کیا کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ہم نے کہا نہیں, ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, ہم اپنی رکاوٹوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اتنی مشکل نہیں ہوتی. یہ جو قوموں کی زندگی میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ جب اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں, یہ چیلنجز آتی ہیں, یہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے. اس سے قوموں کی بھی اور انڈیویجول کی بھی جو کوالٹیز ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں, وہ ایکسپلور ہوتی ہیں اور اسی سے قومیں ترقی کرتی ہیں. اور یہی چیز ہم اس لے کے آگے چل رہے ہیں تاکہ جو ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ہم سارے اپنے اپنے محاذ پہ کھڑے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ پہ عائد ہوتی ہے, کیونکہ جو ٹیچر ہے وہ قوم کو بہرحال ایک لیڈنگ رول سوسائٹی نے ٹیچر کو دیا ہے, تو ٹیچر اس رول کو پوری طرح الحمدللہ پورا کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ سن رہے تھے ڈاکٹر سجاد احمد پراچا صاحب کو, اور ڈاکٹر صلاح الدین بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن ان کے انٹرنیٹ کے پرابلم کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. کوشش تو تھی کہ آج ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوتی, لیکن ہیلتھ کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صلاح الدین بابر صاحب تھے, وہ سگنل کے پرابلم کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں ڈاکٹر سجاد احمد پراچا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا. کل انشاءاللہ اسی وقت ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. پراچا صاحب, بہت مہربانی آپ کی. بہت شکریہ جی طارق.